اس بات ہو رہی ہے خفیہ فنڈز کی اور اس کے آڈٹ کی. ہمارا ایک آئینی ادارہ ہے آڈیٹر جنرل آف پاکستان جو تمام سرکاری محکموں کے اکاؤنٹس کے آڈٹ کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کیا عوام کا پیسہ صحیح خرچ ہو رہا ہے یا نہیں. وزارت اطلاعات و نشریات کے اس خفیہ فنڈ اور خصوصی اشتہاری فنڈ کے حوالے سے آڈیٹر جنرل آف پاکستان تنویر علی آغا نے ہمیں کیا بتایا، آئے دیکھتے ہیں. آڈیٹر جنرل کو ان فنڈز کا ایکسیس نہیں ہوتا انڈر دا رولز. انڈر دا رولز یہ پوزیشن ہے کہ پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر جس کی تحویل میں یہ فنڈ ہوتا ہے وہ ایک سرٹیفکیٹ دیتا ہے آڈٹ کو، جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو فنڈ مجھے سیکرٹ سروس فنڈ دیا گیا ہے میں نے اس کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا ہے جس مقصد کے لیے مجھے دیا گیا. اگر اس کی کلاسیفیکیشن سیکرٹ سروس فنڈ کی ہے تو پھر آڈیٹر جنرل کا لا کے مطابق ایکسیس نہیں ہے. مگر ایز اے میٹر آف جنرل پرنسپل یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی جتنی کم ہوگی، اوور سائٹ جتنی کم ہوگی، وہ اس کے رسک ہوں گے. جب پارلیمنٹ نے اپروو کیا ہے تو پارلیمنٹری اوور سائٹ بھی انہی کا حق ہے. جو بھی ادارہ ہو، چاہے وہ خفیہ ادارہ ہو چاہے وہ عام ادارہ ہو، اگر اس کو پبلک فنڈ گورنمنٹ کے بجٹ سے مل رہے ہیں تو اس کے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو اختیارات ہیں کہ وہ پتہ کرے کہ وہ کیسے استعمال ہوئے. آپ نے سنا آڈیٹر جنرل آف پاکستان تنویر علی آغا کہہ رہے تھے کہ کوئی بھی ادارہ ہو چاہے وہ خفیہ ادارہ کیوں نہ ہو، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کو یہ اختیار ہے کہ ان فنڈز کو آڈٹ کرے. دورانی صاحب، آپ سینیٹر ہیں، آپ بھی پارلیمنٹ کا ایک حصہ ہیں، تو یہ خفیہ اداروں کے فنڈز بشمول وزارت اطلاعات و نشریات کے، ان کے آگے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی بے بس ہے. میرا خیال ہے کہ اس وقت تو بہت پرو ایکٹیو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے اور اپوزیشن لیڈر جو ہیں اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. اس بنیاد کے اوپر یہ جو ایسے ڈاؤٹس ہیں سارے سسٹم کے، ان کو ختم کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا جا سکتا ہے اس موقع پہ. اور ان ایشوز کے اوپر بات ہونا اور ان ایشوز کو اٹھانا، ان ایشوز سے ریلیٹڈ جتنے بھی کرٹیسزم ہے اس کو سامنے لانا اور پھر اس کی اصلاح کے اقدامات وہ اٹھانے کی بہت بڑی ضرورت ہے. کیا خفیہ اداروں کے فنڈز کو بھی جانچ پڑتال کرنا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے اختیار میں ہے؟ دیکھیں جی، جہاں تک خفیہ اداروں کا ہے، اب بعض ادارے ہوتے ہیں جو غیر ملکی امور سے ڈیل کرتے ہیں، بعض ادارے ہوتے ہیں جو انٹیلیجنس ریلیٹڈ امور سے ڈیل کرتے ہیں. پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کو اختیار ہے یا نہیں خفیہ اداروں کے اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال کا؟ میرا تو خیال نہیں کہ یہ اکاؤنٹس کبھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آئے ہیں. آنے چاہیے یا اختیار ہے یا نہیں؟ یہ جہاں تک سوال ہوتا ہے بعض نیشنل انٹرسٹ ریلیٹڈ ایشوز کا اور جو انٹرنیشنل پریکٹسز ہیں، اگر انڈیا میں بھی کوئی پریکٹس چل رہی ہے، اگر برٹن میں بھی چل رہی ہے، اگر امریکہ میں بھی چل رہی ہے، تو پھر پاکستان میں بھی ویسی پریکٹس ہی چلائی جائیں گی. جی، ویسی پریکٹس چلائی جائے. گورنر صاحب، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی پارلیمنٹ کا ایک نمائندہ ادارہ ہے، اس کو اختیار ہے ان خفیہ فنڈز کی جانچ پڑتال کا؟ جی، میں مزید دوسرے تو خفیہ ایجنسیوں کے ان کے فنڈز کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے منسٹری آف انفارمیشن کے پاس جو سیکرٹ فنڈ یا اسپیشل پبلسٹی فنڈ جو بھی آپ اس کو کہیں جو ہوتا ہے، جس طریقے سے یہ استعمال ہوتا ہے، اختیار ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کو کہ نہیں؟ انڈر دا رولز تو مطلب ہے جب آڈیٹر جنرل اس کی جو ہے آڈٹ نہیں کرتا ہے تو پھر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اگر چاہے تو بالکل وہ منگوا سکتی ہے. ٹرانسپیرنسی اختیار ہے یا نہیں؟ بالکل ہونا چاہیے، اختیار ہونا چاہیے. کوئی واضح جواب نہیں ہے. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے پھر ہم بات کریں گے ایک ایسے ادارے کی جس نے کوشش کی پاکستان کے فریڈم آف انفارمیشن قانون کے تحت کہ ہمیں بھی سیکرٹ فنڈ کے استعمال کی تفصیلات دی جائیں، تو اس کا کیا بنا. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. پیس اینڈ ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر مختار احمد کا، جنہوں نے ایک درخواست دی تھی فریڈم آف انفارمیشن کے قانون کے تحت کہ ہمیں سیکرٹ فنڈ کی تفصیلات دی جائیں، اور ان کے ساتھ کیا ہوا آئیے سنتے ہیں. ہم نے ہمارے ملک میں جو قانون موجود ہے فریڈم آف انفارمیشن آرڈیننس 2002، اس کے تحت منسٹری آف انفارمیشن سے یہ پوچھا کہ آپ کے پاس سیکرٹ فنڈ ہوتا ہے تو یہ آپ نے کس لیے رکھا ہوا ہے، اس کا آپ استعمال کس طرح سے کرتے ہیں. تو ہمیں بتایا گیا کہ جی یہ تو سیکرٹ ہے، ہم اس کے بارے میں آپ کو کسی قسم کی معلومات نہیں دے سکتے. بجٹ میں ہی ایک اور کیٹیگری ہے
जिसको कहते हैं स्पेशल पब्लिसिटी फंड। ये तकरीबन 29 करोड़ रुपए बनती है पिछले साल का अगर हम बजट देखें तो हमें ये बताया गया कि अगरचे इसका नाम सीक्रेट नहीं है, सीक्रेट फंड नहीं है, लेकिन ये भी सीक्रेट है। हमने जब ये इन्फॉर्मेशन मांगी तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने इनकार कर दिया कि हम ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकते। कानून के मुताबिक हमने उसके खिलाफ शिकायत की वफाकी मोहतसिब को। वफाकी मोहतसिब के पास हमारा ये शिकायत काफी अरसा तक रही। उन्होंने मिनिस्ट्री से जवाब मांगा, बहुत लंबे अरसे के बाद उन्होंने इस पर फैसला किया और उन्होंने ये कहा कि हम ये मालूमात आपको नहीं दे सकते। ये थे एक शहरी जिन्होंने दरख्वास्त दी कि इस फंड की तफसीलात दी जाएं। दुरानी साहब, एक मुख्तसर सवाल, सीक्रेट फंड सहाफियों के नाम पे बदनामी सहाफियों की होती है, मीडिया की होती है, और ये अंदेशा है कि उसमें सियासतदान और ब्यूरोक्रेट जो हैं इस फंड का गलत इस्तेमाल करते हैं। आखिर 29 करोड़ रुपए ये कौन सी जगह लगे, क्या आवाम का जानने का हक नहीं? देखिए जी, बहुत बड़ी अमाउंट है और अवाम के जानने का बिल्कुल हक है। तो फिर क्या होना चाहिए? और मेरा ये ख्याल है कि इस फंड के बारे में देखें, इसमें मुल्क का मुअज़्ज़ज़ तरीन जो शोबा है वो इसकी वजह से अंडर क्वेश्चन आता है। सहाफत, सियासतदान। अच्छा, फिर ये है कि खुद मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन आती है, तो मैं तो ये समझूंगा कि हमें वॉलंटियर करना चाहिए खुद मिनिस्ट्रीज को। और अब जिस तरह से एक अवेयरनेस पैदा हो रही है, लोग जानना चाहते हैं, पहले नहीं थी तो नहीं जानना चाहते थे, तो ये इन्फॉर्मेशन उन्हें दी जानी चाहिए। और अगर देंगे तो साफियों का और साफती इदारों का इंप्रेशन अच्छा होगा। सियासतदानों की भी बदनामी हो रही है, सिर्फ साफियों की नहीं। हमारे साथ हमने बात की कुछ सीनियर सहाफियों से, टेलीफोन पे उनसे इंटरव्यू किए। सवाल एक ही था कि सीक्रेट फंड का क्या करना चाहिए, होना चाहिए या नहीं? ये एक बहुत ही बुरी चीज है, इसलिए कि अगर बुरी ना हो तो पब्लिक क्यों ना की जाए, लिहाजा से खत्म होना चाहिए। ये थे, आपने देखा, हारून रशीद साहब, एक सीनियर सहाफी। इसके बाद हमने बात की सीनियर सहाफी ज़ियाउद्दीन, जो एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून के। मीडिया गवर्नमेंट की तरफ से जो भी इंस्ट्रूमेंट हो, पैसे वाला इंस्ट्रूमेंट हो, सप्रेशन वाला इंस्ट्रूमेंट हो, या कोई अननेसेसरी लॉ हो, इन सारी चीजों को हुकूमत को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा ओपन करे अपने आप को, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन की एक्सेस दे जर्नलिस्टों को, बजाय इसके कि मीडिया को मैनिपुलेट किया जाए, मीडिया को ज्यादा फ्री किया जाए। और ये पैसे वाली जो चीज है वो भी गलत चीज है, नहीं होना चाहिए। ये थे सीनियर सहाफी। छोटी सी ब्रेक लेते हैं और फिर ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।